بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قبر کے عذاب کا ایک ایسا اور سچا واقعہ یو پی انڈیا کا ہے جو میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں کہ اس واقعے کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بے تحاشا رویا کرتے تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اس لیے میں روتا ہوں کہ کہیں قبر میرے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا نہ بن جائے۔ قبر کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے اور عذاب کی یہ پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کی منزل آسان ہو گئی تو باقی کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ قبر کا عذاب برحق ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے واقعات دنیا والوں کے سامنے ظاہر فرماتا ہے جو دنیا والوں کے لیے سبق حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو سن کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ واقعہ یو پی انڈیا کے کسی ضلع کا ہے اور ہوا یہ تھا کہ کسی صاحب کا انتقال ہوا۔ ان کو دفنانے کے لیے لوگ قبرستان لے کر گئے، تو جب قبرستان میں ان کو رکھنے کی پلاننگ چل رہی تھی تو جو صاحب سرہانے کی طرف کھڑے تھے تو وہ تھوڑا جھکے تو ان کے جیب سے کچھ کاغذات نکل کر قبر میں گر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ چلو میں ابھی اٹھاتا ہوں، یہ مٹی وغیرہ جو دفنانے کا کام ہے، پٹرا وغیرہ لگانے کا کام ہو جائے، پٹرا اپنے سرہانے کی طرف سے لگانے سے پہلے میں اپنا کاغذ اٹھا لوں گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے اٹھانے میں تھوڑی دیر کر دیا۔ میت کو دفنانے کی پوری تیاریاں ہو گئی، پٹرے بھی لگا دیے گئے۔ جب پٹرا لگ گئے تو ان کا دھیان آیا، او ہو، میری تو ضروری کاغذات جو نکلے تھے جیب سے وہ میں اٹھا نہیں پایا ہوں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ ارے بھائی، میرے بہت ضروری کاغذات جو سرہانے کی طرف گر گئے تھے وہ میں اٹھانے سے رہ گیا ہوں۔ میں نے سوچا ابھی اٹھاتا ہوں، مائنڈ سے نکل گیا، وہ کاغذات بڑے ضروری ہیں۔ اگر وہ کاغذات نہیں اٹھا پایا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، بہت دقت ہو جائے گی، بہت کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، مجھے وہ کاغذات اٹھانے دو۔ لوگوں نے بڑے اختلاف کیے، ارے بھائی ایسا کیسے، اب پٹرے بھی لگ گئے، مٹی ڈالنے کی تیاریاں اوپر سے، اور آپ ایسے کام کر رہے ہو۔ لیکن انہوں نے بہت اصرار کیا، نہیں ضروری ہے، ہوتے ہیں بعض دفعہ بہت ضروری چیز ہوگی، اگر نہ ملے تو لوگوں کا نقصان ہو جائے، ایک سلپ ایک پرچی کی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ مفتی صاحب سے پوچھا گیا ایسی کیا بات ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو مفتی صاحب نے بتایا کہ بھائی وہ سرہانے کی طرف کا پٹرا ہٹا کر اپنے کاغذات اٹھا لو، جہاں ان کا لگے کہ یہیں گرا ہے۔ آخرکار لوگوں نے پھر وہ مسئلہ ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سرہانے پہ جو پٹرا لگا ہوا ہے انہیں اندازہ تھا کہ اسی جگہ میرا کاغذ گرا ہے۔ انہوں نے سرہانے کا پٹرا ہٹایا اور ہاتھ ڈال کر اپنے کاغذات کو نکالا۔ جیسے ہی انہوں نے پٹرا ہٹا کر قبر کے اندر ہاتھ ڈالا، جہاں ان کی پرچی گری ہوئی تھی، جہاں کاغذات گرے ہوئے تھے، تو چیختے ہوئے انہوں نے ہاتھ باہر نکالا، میرا ہاتھ جل گیا، ہائے میرا ہاتھ جل گیا، ہائے میرا ہاتھ جل گیا۔ تو پرچہ بہرحال نکال لیا انہوں نے، لیکن وہ ہاتھ جل گیا۔ اتنی شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور لوگ بھی حیران ہیں، نہ تو ہاتھ میں آگ لگی ہے، نہ کوئی ہاتھ جلا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ چیخ رہے ہیں میرا ہاتھ جل گیا، میرا ہاتھ جل گیا۔ اور اتنی تکلیف میں وہ ہو گئے کہ ان کو چارپائی پہ لٹا کر لے جانا پڑا۔ گھر پر لے گئے، ہاتھ کو دھلایا گیا، مرہم وغیرہ لگایا گیا۔ اب لوگ حیران ہیں کہ ہاتھ جلا ہوا کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی تکلیف ہو رہی ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ میں آگ لگی ہوئی ہے، میرا ہاتھ جلا ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آگ کے انگارے میرے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال جب کئی گھنٹوں تک وہ تکلیف ختم نہیں ہوئی تو پھر وہاں کے لوگ ان کو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ دیندار تھے اور میڈیکل لائن کا علم بھی ان کو بہت تگڑا تھا۔ تو انہوں نے سارا جانچ وغیرہ کیا، ساری چیزوں کا معائنہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ سب نارمل ہے، ہاتھ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آخرکار 3 دن تک وہ اسی مصیبت میں مبتلا رہے
اور 3 دن کے بعد پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اللہ کا عذاب قبر کے اندر کتنا سخت ہوگا کہ صرف اتنا ہاتھ پڑا تھا، اور اتنا ہاتھ پڑنے کے بعد ان کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ وہ بے قرار، بے چین اور چیخ و پکار، تکلیف حد سے زیادہ تھی، اور 3 دن کے بعد انتقال کر گئے۔ تو اللہ کا عذاب قبر کا کتنا سخت ہوگا، اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں اندازہ کرنا چاہیے اور قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کیجیے، قبر کے عذاب سے بچنے کی تیاریاں کیجیے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسے واقعات تو ظاہر ہوتے ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے سبق کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو، آخرت کی فکر کرو۔ آپ سوچئے ذرا کہ قبر کا عذاب اتنا سخت ہے کہ جب پوری باڈی ہماری قبر کے اندر جائے گی، لوگ ہمیں دفنا کر واپس آ جائیں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا ہمارا ساتھ، روشنی بھی نہیں ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کیڑے مکوڑے ہوں گے۔ اور سوچو ذرا، عذاب کے اگر ہم مبتلا ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ڈاکٹر بھی ہیں، سارے گھر والے بھی ساتھ ہیں، پھر بھی وہ تکلیف جو ان کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے اتنی خطرناک تھی کہ انہوں نے 3 دن تک سکون نہیں ملا، اور آخر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سوچئے ذرا کہ ہم تو پھر مرنے کے بعد وہیں رہنا ہے، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، فرشتہ عذاب میں ہمیں مبتلا کرے گا۔ اس کے لیے ہم نے کتنی تیاریاں کی ہیں۔ آخرت کی فکر کیجئے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ہم سب کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔